عبادت مکمل ہو رہی ہے تو اب اخلاق باقی ہیں. تو جو آخری خطبہ آپ نے دیا وہ انشاءاللہ عرفات میں بتایا کرتا ہوں، وہ خطبہ سارا اخلاق پر ہے، اس میں نماز روزے کا کوئی ذکر نہیں، سارے کا سارا اچھے اخلاق پر. تو عبادت تو آپ عملی طور پر مکمل کر کے جا رہے تھے اور اخلاق بھی آپ نے تکمیل کر دی تھی، لیکن آنے والی نسلوں میں بد اخلاقی نے وجود پانا تھا. تو سارے کا سارا خطبہ، نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ زکوٰۃ کا ذکر ہے، نہ قرآن کی تلاوت کا ذکر ہے، سارے کا سارا اچھے اخلاق کا مجموعہ ہے. آپ میرے نبی کا آخری خطبہ زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے، 10 منٹ ہوگا، 15 منٹ ہوگا، لیکن سب کا سب عالی اخلاق پر مکمل ہے. تو حج پر آ کر دین کی شکل مکمل ہو رہی. الیوم، اب میں تھوڑا سا آیت کو بتا دوں. الیوم پہلے آتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ 4 لفظ پہلے لے لیتے ہیں. الیوم پہلے آ رہا ہے، اس کو عربی جو گرامر ہے اس کے لحاظ سے بعد میں آنا چاہیے. اکملت الیوم، یہ اصل جملہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کو پہلے لا رہا ہے، الیوم اکملت. اس کا مطلب یہ ہے، الیوم کو پہلے لانے کا مطلب یہ ہے کہ اے امت محمد، یہ کام میں آج پہلی دفعہ کر رہا ہوں، آج سے پہلے کبھی نہیں کیا. احسان جتلانے کے لیے کہ میں یہ آج کام کر رہا ہوں، اور یہ دن ڈھل چکا ہے، عصر ہو چکی ہے، اب زور رسو تو آپ نے کافی پڑھ لی تھی، اور مغرب کا وقت سمٹ چکا ہے، قریب آ چکا ہے. تو الیوم آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا. پھر اکملت لکم دینکم، یہاں بھی دینکم یہاں ہونا چاہیے، لکم یہاں ہونا چاہیے، لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے لکم یہاں ذکر کیا ہے، دینکم یہاں ذکر کیا ہے. تو لکم کو دینکم سے پہلے لا کر پھر اللہ نے ایک مطلب ہمیں سمجھایا ہے کہ صرف تمہاری خاطر کر رہا ہوں اور کسی کے لیے نہیں کیا. تمہارے لیے کر رہا ہوں، آج تک میں نے یہ کام کسی کے لیے نہیں کیا. آج کر رہا ہوں، آج سے پہلے کبھی نہیں کیا. تمہارے لیے کر رہا ہوں، اس محبوب کی وجہ سے کر رہا ہوں. تم میں کوئی نہیں ہے، تمہاری وجہ سے نہیں، اس حبیب کی وجہ سے تمہارے لیے خاص طور پر کیا کر رہا ہوں، دین کو مکمل کر رہا ہوں. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، پھر علیکم پہلے ہے نعمت پر. اچھا دینکم، الیوم اکملت لکم الدین، آج میں نے دین مکمل کر دیا. لیکن اللہ نے کہا دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. دینکم، اس میں بڑا خوبصورت پیغام ہے کہ جیسے اپنی چیزوں کو گلے سے لگا کر رکھتے ہو، میرے دین کو بھی گلے لگا رکھنا. جیسے اپنی چیزوں کی حفاظت کرتے ہو، میرے دین کی بھی حفاظت کرنا، اس سے غافل نہ ہو جانا. پھر اتممت علیکم، علیکم کا مطلب یہاں بہت خوبصورت ہے. علیکم نعمتی، میں نے تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا. علیکم کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں اس میں کوئی امیر غریب کی قید نہیں. یہ دنیا نہیں ہے کہ جسے چاہوں دوں اور جسے چاہوں نہ دوں. دنیا کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما نشاء لمن نرید، ہم ہر پڑھنے والے کو افسر نہیں بناتے، ہر بازار میں بیٹھنے والے کو تاجر نہیں بناتے، ہر سیاست کرنے والے کو صدر وزیر نہیں بناتے، ہر ذمہ دار کی فصل کو پھل نہیں لگاتے. یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے خود کہا جو میں دوں گا اتنا ہی ملے گا، جس کو دوں گا اس کو ملے گا. لیکن دین کے بارے میں کہا علیکم میرے بندو میری بندیو، میں نے دروازے کھول دیے ہیں، لینے والے بن جاؤ، میری طرف سے کمی کوئی نہیں. جیسے اس عمارت کی ٹینکی ہے نا، مطلب اس میں 10,000 لیٹر پانی آتا ہے، تو اب نیچے 100 ٹوٹی ہو یا 1000 ٹوٹی ہو، وہ 10,000 لیٹر میں اضافہ نہیں ہوگا، وہ اتنا ہی رہے گا. یہ دنیا کی مثال ہے.
اور دین کو علیکم سے بارش کے ساتھ تشبیہ دی کہ آسمان والا موسلا دھار بارش کر رہا ہے، تم اپنے برتن لے کر آ جاؤ، پیالہ رکھو بھرے گا، لوٹا رکھو بھرے گا، جگ رکھو بھرے گا، ٹب رکھو بھرے گا، گھڑا رکھو بھرے گا، حوض رکھو بھرے گا۔ اب دینے والا بخل نہیں کر رہا، لینے والے کی اپنی طلب ہے، وہ لے گا تو اللہ دے گا، وہ الٹا رکھ دے تو قطرہ بھی نہیں اندر جائے گا۔ علیکم، آ جاؤ، بادشاہ بھی آ جاؤ، ضروری نہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ تمہارے پھٹے کپڑے ہوں۔ سب سے محبوب جو اللہ کے محبوب کے ساتھی تھے، چاروں کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی۔ جو سب سے محبوب ساتھی تھے نا، چاروں کے چاروں کو حکمران بنایا۔ اور جو ٹاپ لسٹ کے 10 آدمی ہیں، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، یہ 4 تو حکمران بنے۔ زبیر جنتی، طلحہ جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن جنتی، یہ 6 اس کے ساتھ۔ ان میں ایک آدمی فقیر کوئی نہیں۔ ان میں ابو عبیدہ گورنر، اس میں سعد گورنر، اس میں طلحہ کے بحری جہاز چلتے تھے امپورٹ ایکسپورٹ کے اس زمانے میں، اور اس میں زبیر جن کے 1000 غلام تھے، نوکر نہیں غلام، جو ان کے کھیت میں کام کرتے تھے۔ اس میں عبد الرحمن بن عوف جنہوں نے اربوں روپے مال دولت چھوڑا تھا، اس دور میں ان کے بیٹوں میں جب سونا تقسیم کر رہے تھے تو جو وہ آریاں ٹوٹ گئیں سونے کی، وہ سلوں کو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ۔ اللہ کے نبی نے دعا دی تھی بس کہ اللہ تیری تجارت میں برکت دے۔ وہ ایسی بڑھی۔ ہاں لیکن ایک بات بتائے گا عبد الرحمن، تو ویسے سب سے آخر میں جنت میں آئے گا میرے ساتھیوں۔ ہے تو جنتی، ٹاپ لسٹ، 10 آدمی ٹاپ لسٹ، لیکن تو آئے گا سب سے آخر میں۔ تو وہ رونے لگے گا، جی کیوں؟ کہ تیرا حساب ہی اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ حساب دیتے تو سب سے آخر میں آئے گا میرے پاس۔ قیامت کا دیکھنا، اللہ کچھ لوگوں سے کہے گا فرشتے جاؤ بھائی انہوں نے حساب لو، وہ آئیں گے فرشتے بھائی حساب دو، وہ کہیں گے سانو کی دیتا ہے، یہ حساب منگتا ہے، ہمیں کیا دیا تھا جس کا حساب لیتا ہے؟ تو وہ فرشتے آ جائیں گے، یا اللہ وہ تو یوں باتیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا ان کو بلاؤ، وہ آ جائیں گے۔ تو اللہ پوچھے گا ہاں بھائی کیا بات؟ کہ یا اللہ یہ تیرے فرشتے آئے تھے، حساب دو، تو ہم ان سے کہہ رہے تھے ہمیں دیا کیا تھا جس کا حساب مانگتا ہے؟ تو نے تو اوروں کو دیا، ہم تو دکھوں میں ہی پل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندو اما انی لم اصلح عنکم الدنیا لحوان بکم علیہ، میرے بندو میں نے تمہیں دنیا میں کراچی میں تنگی میں رکھا اس لیے نہیں کہ تم میری نظروں میں چھوٹے تھے، بل لأدخر لکم من کرامتی ھذا اليوم، آج میں تمہیں بڑی شان دینا چاہتا تھا، میں نے اس لیے دنیا کو پرے پرے رکھا تم سے، تمہارے قریب نہیں آنے دیا، لو یہ عزت کا تاج تمہارے سر پر ہے، اور یہ جنت کا دروازہ کھلا ہے، بے حساب چلے جاؤ، تمہیں کوئی نہیں پوچھنے والا۔ اللہ کی رضا ہے۔ آج کل اسلام کا تصور یہ ہے کہ بالکل غریب ماٹھا جڑا ہوگا نا وہ تو اسلام پہ چل سکتا ہے، تو بڑا افسر تو چل ہی نہیں سکتا، بادشاہ تو چل ہی نہیں سکتا، یہ تو احمقانہ بات۔ میرا نبی رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات کے لیے زندگی کا طریقہ لے کر آیا۔ رحمت للعالمین کا کیا مطلب ہے؟ کہ ادنا فقیر سے لے کر اعلیٰ بادشاہ تک کو جنت، دنیا اور آخرت کی جنت کا راستہ اللہ کا نبی لے کر آیا، جو چلے گا تو اسے دیکھ۔ ان 10 میں کوئی فقیر نہیں، یہ سب اعلیٰ خاندانی لوگ ہیں، قریش، ان میں کوئی غیر قریشی کوئی نہیں، یہ اعلیٰ خاندان کے اور انتہائی مالدار لوگ، اور 4 تو حکمران بنے، 2 گورنر بنے۔ تو اللہ کا رسول ایک پاکیزہ زندگی لے کر آیا ہے جو سب کے لیے ہے۔ تو اتممت علیکم، فقیر راضی کرنا چاہتا ہے آ جائے، بادشاہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ راضی کرنا چاہتا ہے، دیکھو نا نجار، جب حبشہ ایتھوپیا آج بھی افریقہ کا سب سے بڑا ملک ہے اور سب سے طاقتور ملک ہے ایتھوپیا، حبشہ، اور اس زمانے میں بھی حبشہ کا کیا مطلب تھا؟ صومال سارا، جبوتی سارا، حبشہ سارا، یہ پورا ایک ملک تھا حبشہ، اور حبشہ کا بادشاہ پورے افریقہ کا بادشاہ شمار کیا جاتا تھا، پورے افریقہ کا۔ کلمہ پڑھا اپنے ہمارے نبی، جب وہ وفد گیا
مسلمان ہجرت کر کے گئے. آج کا جو حدیث ابابا ہے اس سے 700 کلومیٹر وہاں سے فاصلے پر نجاشی کا کیپٹل تھا. تو وہ وہاں مسلمان ہوا، اس نے لیکن نبی کا دیدار بھی نہیں کیا، اور اس کے چاروں طرف عیسائی ہی عیسائی ہیں. اور اس پر حقیقت کھلی جب حضرت جعفر نے تقریر کی، اس نے کلمہ پڑھ لیا اور کہا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں. جس دن وہ فوت ہوا ہے، وہ کہاں فوت ہو رہا ہے؟ حبشہ میں. جبریل آ گیا یا رسول اللہ وہ نیک دل بادشاہ فوت ہو گیا ہے، آپ نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے. میں کیسے؟ میں مدینے میں، وہ حبشے میں. کہ یہ انتظام میں کرتا ہوں. کیوں؟ پر مارا، سارے پردے ہٹا کر نجاشی کا جنازہ سامنے کر دیا. آپ نے مسجد نبوی میں نجاشی کا جنازہ پڑھا کہ جنازہ، آپ نے کہا جنازہ میرے سامنے پڑھا. اللہ نے زمین کی تنابوں کو سکیڑ کے سامنے کر دی. افریقہ کا بادشاہ ہو کر اتنی بڑی کامیابی لے کے جا رہا ہے کہ اللہ، آپ نے صرف ایک ہی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، اور وہ اللہ کے نبی کے لیے غائبانہ نہیں تھی، وہ نجاشی کی میت سامنے پڑی تھی. اور بیچ میں کتنے 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور آپ افریقہ کے سب سے بڑے بادشاہ کا جنازہ پڑھ کر اس کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں. تو ریڑھی والا ہو یا بادشاہ ہو، وہ گھر میں کام کرنے والی خاتون ہو یا وہ بادشاہ کی ملکہ ہو، میرا نبی طریقہ لے کر آیا ہے. اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے اسلام تمہارا دین بنا دیا. اس کا ایک اہم رکن ہے حج، جس کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہنچایا ہوا ہے، اور ہم اس سرزمین پر ہیں جہاں 1,24,000 نبیوں کے قدم پڑے ہیں. بنو اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ تھا بیت المقدس. حج وہاں نہیں ہوتا تھا، حج کرنے ادھر ہی آتے تھے. ایک حدیث میں آتا اللہ کے نبی نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، تو جواب میں اللہ تعالیٰ جواب دیتے تھے کہ میں حاضر ہوں میرا موسیٰ، میں حاضر ہوں. موسیٰ علیہ السلام جواب سنتے، اللہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک. یہ ایک جگہ ہے جعفہ، مدینے جاتے ہوئے. تو وہاں جب آپ گزر رہے تو آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام احرام باندھے ہوئے اور زور زور سے تلبیہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. اور پھر دوسری جگہ آپ نے فرمایا جب موسیٰ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، تو میرا رب جواب میں کہتا تھا لبیک یا موسیٰ لبیک، اے موسیٰ تیرا رب بھی حاضر ہے تیری پکار سننے کے لیے. تو 1.25 نبیوں نے اس وادی میں قدم رکھا ہے. ہر نبی یہاں حج کرنے آئے ہیں. بنو اسرائیل نے نمازیں پڑھی بیت المقدس ادھر منہ کر کے، ہمارے نبی نے بھی 18 مہینے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن حج یہی ہوتا تھا. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک حج اسی وادی میں ہوا ہے. اور یہ مینا کی وادی میں ہر نبی کے نوحے اور ان کی فریادیں اور ان کے آنسو اس دھرتی میں گرے ہوئے محفوظ ہیں. اور کتنے نبی ہیں جو مسجد خیر کے دائیں بائیں ان کی قبریں ہیں اور یہیں وہ مدفون ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کتنے ہیں، لیکن بہت سے انبیاء ہیں جن کی قبریں اس وادی میں ہیں. تو ہم ایک بڑے سفر میں ہیں. اللہ تعالیٰ سے خوب مانگا جائے کہ یا اللہ ہمیں ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرما جیسے تجھے پسند ہے. حج زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے. یہ ایسا فریضہ ہے جس کے بعد کوئی فرض نہیں جس سے میں اس کی کمی پوری کروں. ابھی ہم نے فجر پڑھی تھی نا صبح انشاءاللہ الحمدللہ. تو اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے نا اور اللہ نے ہمیں زندگی دی تو کل والی فجر موجود ہے، میں اس میں ذرا زیادہ زور دکھا کے اس کمی کو پورا کر سکتا ہوں. ابھی انشاءاللہ زور پڑیں گے. اس میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو میں آنے والی ظہر میں اللہ زندگی کرے تو اس کمی کو پورا کر سکتا ہوں. فرض کو فرض سے میں پورا کر سکتا ہوں. لیکن حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے، پھر لوٹ کے کبھی نہیں ہوتا. پھر نفل اور فرض میں کیا فرق ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ایک فرض روزہ کوئی چھوڑ دے جان بوجھ کے، عذر سے چھوڑے پھر تو برابر ہے، قضا کرے گا تو پورا اجر ہے. کوئی ایک آدمی جان بوجھ کے فرض روزہ چھوڑ دے، پھر قیامت تک مسلسل نفل روزے اس کی قضا میں رکھتا رہے تو ایک فرض روزے کو نہیں پہنچ سکتا. قانون میں ادا ہو جائے گا، ایک روزہ رکھا